تو ہماری عزت دین میں ہے، ہماری شوکت دین میں ہے، ہماری کامیابی دین میں ہے. دین پہ آؤ بھائی، لیکن دین پہ دوستو خود آئیں گے تو کام نہیں بنے گا. یہ جتنے نمازی لوگ آواز جو بات سن رہے ہیں، اگر یہ پکا عزم کر لے کہ ہم چلو ٹھیک ہے آج کے بعد دین پر آتے ہیں 100%، کام نہیں بنے گا. یاد رکھیں، جب تک کہ یہ پکا ارادہ نہ کرے کہ خود بھی دین پہ چلوں گا، دوسروں کو پر بھی دین پہ لاؤں گا. اس امت کی تو یہ ذمہ داری ہے. اگر نہیں کرے گا اس طرح تو خود بھی دین پر نہیں چل سکے گا، نہیں چلے گا بالکل. ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے دوسروں کو یار چھوڑ دو، ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا کام. ایسا نہیں ہے دوست، اس طرح کام نہیں بنے گا. دوسروں کی بھی فکر کریں گے، خود کی بھی فکر کریں گے، اچھے انداز کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ. کل پرسوں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مطالعہ کر رہا تھا. فرمایا لوگ 3 قسم کے ہیں. یہ سوال اٹھتا ہے کہ لوگ مانتے نہیں، کیا کریں؟ آج کل تو وہ وقت نہیں رہا کہ لوگ بات مانے، تو کسی کو کیا کرنا، بس اپنا ہی کام کرے. بات تو صحیح ہے مولوی صاحب، مفتی صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن کون مانتا ہے؟ چھوڑو، لوگ اپنے مسائل کڑے ہوتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مسئلے کا، اس سوال کا جواب، فرمایا لوگ 3 قسم کے ہیں. جب اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اللہ کے حکم میں سستی ہوگی اور آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے، تو تھوڑے سے غور کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 3 قسموں میں سے ایک قسم کا یہ آدمی ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فراست سے نوازا ہے. آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس لیول کا ہے، یہ آدمی کس مزاج کا ہے، کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اگر آپ کو فکر بھی ہے، غم بھی ہے. فرمایا لوگ 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہے جس کو آپ فائدہ پہنچائے تو فائدہ اس کو پہنچے اور مزید وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے. ایک تو ایسے لوگ ہیں آپ اپنا اس کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، کچھ نوازنا چاہے، تو اس کا اثر یہ ہو کہ واقعی وہ آپ سے وہ نفع قبول کر لے، مزید یہ کہ وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچا دیں. ایک قسم کے لوگ تو اس طرح ہے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہے جو آپ اس کو فائدہ پہنچائے تو یہ توقع ہے کہ فائدہ پہنچ جائے گا اس کو اور وہ فائدہ لے لے گا، لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچے گا. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو فائدہ پہنچائیں تو اندیشہ ہے کہ بجائے فائدہ قبول کرنے کے وہ آپ کو نقصان دے دے گا. وہ فائدہ تو قبول نہیں کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی آپ کی خیر کی بات تو قبول نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ الٹا آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے. یہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، بس یہاں گنجائش ہے کہ آپ خاموش رہیں، باقی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں. آپ نے اس کو خیر کی طرف بلانا ہے. ہاں، خیر کی طرف بلانے کا انداز اگر آپ ہمدردانہ رکھیں گے، دل میں درد اٹھا کر کے اگر آپ اس کو خیر کی طرف بلائیں گے تو امید ہے کہ بہت کم ایسے ہوں گے جو آپ کو نقصان پہنچا دیں. نقصان نہیں پہنچائیں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، آپ کی بات کو اس پہ فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن آپ کو نقصان نہیں دے گا. جبکہ بہت سارے ایسی مزاج کے لوگ ہیں جو آپ کی بات کو قبول کر لیں گے، آپ کو اس کو فائدہ ہوگا اور وہ بھی آپ کو دعا بھی دیں گے، اور وہ جب عمل کرے گا تو آپ کو اس کا فائدہ بھی پہنچے گا، بلکہ وہ آپ کا احسان مانے گا اور دیکھے گا کہ اس شخص نے میری رہنمائی کی، مجھے کبھی موقع ملا تو میں بھی اس کا بدلہ دوں گا. لیکن عام معاشرہ میں کیا ہے؟ عام معاشرہ اس طرح ہے، بالکل ایک ہوا سی بن گیا، ایک فضا سی بن گیا، ایک ماحول سا بن گیا کہ جو کچھ کرتے ہیں سب کر لے دو، بس چھوڑو. پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم بھی ان کے اعمال سے متاثر ہو گئے. اب ہمیں ان کے غلط کام غلط نظر نہیں آ رہا ہے، اس غلطی کو ہم غلطی کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا کہ غلط کر رہا ہے. انسان کا مزاج بنا ہوا ہے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اگر کچھ بار بار دیکھتا رہتا ہے غلط 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 اور وہ اس کو برداشت کرتا ہے تو پھر مزاج اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوتا.
یہ انسان کی طبیعت ہے. میں مثال دیتا ہوں نسوار برے ذائقے کی چیز ہے، بد ذائقہ ہے اور دماغ گھما دیتا ہے، معدے کو خراب کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں شروع میں، نسوار رکھ لیا، سر گما، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برداشت کر لیا. ذائقہ برا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برداشت کر لیا ماحول کی وجہ سے. تو کرتے 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 مزاج بن جاتا ہے کہ اس سے بہترین چیز کوئی ہے. اس کو ذائقہ بھی اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کی بدبو بھی نہیں آ رہی، اور اس کا سر بھی نہیں گھوم رہا، اور اس کو کوئی نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہو رہا. یہی مثال گناہوں کی ہے، یہی مثال سنتوں کے خلاف زندگی کی ہے. گناہ کیا ہے؟ ہم تو اتنی دور رہ گئے ہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں چلتا. ہم گناہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے مال پر ڈاکہ ڈالے تو گناہ ہے، چوری کر لے تو گناہ ہے، جھوٹی قسم کھا لے تو گناہ ہے، زنا کر لے تو گناہ ہے، کسی کو قتل کر لے تو گناہ ہے، باقی کوئی گناہ ہی نہیں. نماز قضا کرنا تو گناہ سمجھتی بھی نہیں ہے. العیاذ باللہ. اللہ کا اتنا بڑا حکم توڑتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے. داڑھی منڈانا گناہ نہیں سمجھتے. دوسروں کا لباس پہننا پسند کرنا گناہ نہیں سمجھتے. سب گناہ ہے دوستو، یہ سب گناہ ہے. ہو سکتا ہے یہ بات میری آپ کو چبھے لگے، لیکن کیا کروں، مجھے تو بتانا ہے. اللہ ہم سب کو بیدار کر دے، اللہ ہماری غفلت کو دور کر دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے. اللہ